السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فمن تطوع خیرا فهو خیر له۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ إِلَى آخِرِ أَوْ كَمَا قَالَ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مالک الانام رمضان اور روزے کی معاملات بیان کرتے ہوئے ایک بات فرماتے ہیں، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ جو بھلائی اور نیکی کی طلب کر ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے اندر یہ حب ہے کہ وہ نیکی کی طرف راغب ہو، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی نے بہترین بننا ہے نا، اس کی سوچ، اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ دن رات میں خیر کا کام کروں۔ جس بندے کی سوچ اور فکر یہ نہیں نا کہ میں نیکی اور بھلائی کا کام کروں، اللہ کی بارگاہ میں وہ اچھا مومن نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس کا تذکرہ رمضان کے ساتھ کیا ہے، روزے کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی روزہ اللہ کی ایک محبوب ترین عبادت ہے، اور اللہ روزے کی احتیاط اور رخصت بیان کرنے کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ جو خیر کی کوشش کرے گا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جس بات کو بہتر کہے وہی کامیابی ہے، صرف بہتری نہیں، وہی کامیابی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر میں تھے، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِّنْهُ وَنَحْنُ نُسِيرُ۔ ایک صبح ہم اٹھے تو میں نے موقع پایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قریب ہو گیا ہوں اور کوئی بات پوچھ سکتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، اور بعید ہو جاؤں، دور ہو جاؤں جہنم سے، آگ سے۔ اب دیکھیے صحابہ کی فضیلت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی قربت میں آتے تو کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ کے نبی جنت میں کیسے جانا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے۔ آج ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی خطیب آتا ہے، کوئی مقرر آتا ہے تو زیادہ تر لوگ وظیفے کیا پوچھتے ہیں؟ جی زندگی بڑی پریشان گزر رہی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بچے کہتے ہیں جی ماں باپ بڑا سختی سے پیش آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں۔ صحابہ کو پتا تھا کہ اگر جس بندے کی دنیا کی فکر ہوگی اللہ اس کو غارت کر دے، جو آخرت کی فکر رکھتا ہے اللہ اس کو کامیاب کر دیتے ہیں، اللہ دنیا بھی دے دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرُ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ تو نے مجھ سے وہ بہترین اور عظیم سوال کیا ہے، اللہ جس کے لیے آسانی فرما دے تو یہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین سوال کون سا ہوا کہ میں جنت میں کیسے جاؤں اور جہنم سے کیسے بچوں۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلا عمل آپ نے بتایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ یعنی توحید جو ہے نا یہ ہر عمل کی اساس ہے۔ اگر کسی شخص کی توحید میں خرابی ہے، عقیدہ توحید اس کا ٹھیک نہیں ہے، وہ ساتھ توحید کی بات بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، اور امیدیں، واسطے اور ڈر اور خوف غیر اللہ کا بھی رکھتا ہے،
اس شخص کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی سروکار نہیں۔ آگے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور فرض نماز کا تذکرہ ہے کہ تو نماز کو قائم کر اور فرض زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور اللہ کے گھر کا حج کر۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، کلمہ توحید، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان اسلام سب کو پتہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو اختیار کرنے کا کیا بتایا ہے؟ جو ان کو اختیار کر لیتا ہے نا، وہ کم از کم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے اور جنت میں داخل کر لیتا ہے۔ اب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کی بہتری کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے لازم حصہ ہے۔ جب کوئی دین میں داخل ہوتا ہے، اس کی اساس کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ صبح سے لے کے رات تک 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ فرض رکعات ہیں، تقریباً 17 بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی پڑھتا ہے تو بہتر ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اچھی عادت بھی نہیں ہے۔ ہم اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے، کیونکہ حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا، اللہ کے نبی کا ساتھ پانے والا، سنت کا بھی اسی طرح ادب و احترام کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے جس طرح فرض پر کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی کی کوئی سنت رہ جاتی ہے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ فرض نمازوں کی اللہ کے ہاں بعض فرض ہوگی، پھر اس کے بعد سال بعد جو مال جمع کیا ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے 2.5%۔ 100 روپے ہیں، 100 روپے سے کتنے دینے ہیں؟ 2.5 روپے۔ کوئی 10% نہیں، کوئی 20% نہیں۔ آج جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ سالانہ گوشوارے اپنے جمع کراتے ہیں FBR انکم ٹیکس کے، اس میں کم از کم جو لاکھ کے پیچھے شرح انہوں نے رکھی ہے کاروباری حضرات کے لیے، وہ 15,000 روپے ہے۔ دنیا کے اندر لوگ اتنے ظالم ہیں کہ وہ مال کہ جس کی خریداری کے وقت بھی ٹیکس دیا، جس کی بیچنے کے وقت جو چیزیں استعمال کی، بلٹی استعمال کی ہے، کارگو کی ہے، بجلی ہے، گیس، اس پہ بھی ٹیکس دیا، اور اس سارے ٹیکسوں کے بعد جو بچت ہوئی اس پر بھی ٹیکس دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو تو نے سارا مال کمایا ہے، تیری بچت ہے، وہ سال کی مدت گزار دیتا ہے، اور وہ مال کم از کم 52.5 تولے چاندی یا اس سے برابر کا ہے، سال بعد تو نے اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ کتنی دینی ہے؟ 2.5%۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ تیرا مال پاک ہو۔ اگلا عمل ہے رمضان کے روزے، سال بعد رمضان کے روزے آتے ہیں، 29 یا 30 روزے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے، توفیق دے، تو اللہ کے گھر کا حج ادا کرنا ہے۔ یہ بھی کسی پر ہر صورت میں فرض نہیں ہے، حج اس شخص پر فرض ہے جس کے اوپر حج کے خرچہ اور اس کے سارے اخراجات کی آسانی ہو، یعنی اس کے پاس زیادہ راہ ہے جو سفر کے لیے آج کے دور میں جو کم از کم مالیت رکھی گئی ہے وہ 11 سے 12 لاکھ کے قریب، 12-13 کے قریب گورنمنٹ کا حج ہو رہا ہے۔ اتنے پیسے ہیں، پھر اس کے بعد جتنی دیر اسے رہنا ہے اپنے گھر والوں کو کوئی پیسے گزارا دے کے جائے گا، پھر اس نے جب جانا ہے تو اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہر سال حج اور عمرے کر رہا ہے اور لوگوں سے قرض میں پیسے لے کے لوگ پیچھے پیچھے ہیں، حاجی صاحب جناب عمرے کر رہے ہیں، یہ اللہ کو حج عمرہ قبول نہیں۔ اس پر کوئی قرض نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، حکومت کی وجہ سے یا جس ریاست میں رہ رہے ہیں اس وجہ سے کوئی پابندی نہ ہو، حج کے سفر کا سامان اور زیادہ راہ اور خرچہ ہو، اور جتنی دیر اس نے باہر رہنا ہے حج کے لیے اپنے سفر میں، گھر والوں کو بھی گھر کا نام و نفقہ اس نے دیا ہو، وہ حج کر سکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی نئی چیز تو اس پر حج ساقط ہو جاتا ہے وقت کے طور پر۔ رہ کے 2-3 چیزیں بچتی ہیں، توحید، نماز، روزے میں بھی رخصت ہے،
کہ جو بندہ بیمار ہے یا سفر میں ہے وہ بعد میں روزے پورے کر لے، اگر نہیں کر سکتا تو فدیہ دے دے۔ یہ شریعت میں رخصت ہے۔ ان 5 چیزوں کو کہا گیا اگر تو کر لے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے سوال کیا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تجھے اے معاذ خیر کے باب نہ بتاؤں؟ یعنی وہ عمل جس سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے اور خیر آتا ہے، کاروبار میں برکت آتی ہے۔ الصوم جنۃ وصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ فرمایا کہ روزہ جو ہے نا وہ جنت ڈھال ہے۔ سب سے پہلی خیر کس عمل میں بیان کی؟ روزے میں، کہ روزہ انسان کو جہنم سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تو صدقہ کر، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور رات کو اٹھ کر جو شخص نماز پڑھتا ہے نا آخری پہر میں، جسے ہم تہجد کہتے ہیں، یہ خیر کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگ ایسے ہی باہر پھرتے رہتے ہیں، یہ فلاں وظیفے کسی سے پوچھو، کسی سے دعائیں کراؤ، فلاں بزرگوں کو گھر لاؤ، ان سے دعا کراؤ۔ دعا کرانی چاہیے کسی نیک بندے سے، اچھی بات ہے اگر وہ متقی ہے، لیکن سب سے پہلے وہ عمل تو کرو جس کو اللہ کے رسول نے خیر کہا۔ رمضان کے علاوہ کیا ہم نے کبھی روزے رکھے ہیں؟ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے مصنون، ایام بیض کے روزے ہیں، 13، 14، 15 چاند کے، محرم کے روزے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو 9 ذی الحجہ تک آپ لگاتار روزے رکھتے۔ ہم نے رکھے ہیں؟ ہم نے کبھی معمول ہی نہیں بنایا۔ رمضان کے روزے بڑی مشکل رکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے خیر کا باب کہا۔ تہجد نماز کے لیے پہلے 1-2 روزے میں لوگ آ جاتے ہیں، پھر تیسرے چوتھے روزے کے قیام کے بعد پتہ چل جاتا ہے کتنے پکے نمازی ہیں۔ ہر بندے نے رمضان کا سٹیٹس لگایا ہوا ہے، پہلی سحری مبارک، دوسری مبارک، پہلی افطاری مبارک، پتہ نہیں کیا کیا مبارکیں دے رہے ہیں۔ اصل جو کام کرنے والا ہے قیام اللیل وہ ہم کر نہیں رہے۔ نماز پڑھ کے ایسے مسجد سے نکلتے ہیں جیسے پتہ نہیں مولوی صاحب نے زبردستی بٹھا دینا ہے، اور پھر انہوں نے لاکھ لگا کے بند کر دیا۔ جو خیر کا ذریعہ ہے اس نے ہمیں چھوڑ دیا، اور باہر ہم ہمارا گردیوں میں خیر تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، الا اخبر براس الامر، کیا میں تجھے ہر چیز کا سرا بیان نہ کروں؟ الاسلام، اسلام جو ہے وہ تمام اعمال کی اساس اور بنیاد ہے۔ وہ جو پہلے ہم پڑھا ہے، عقیدہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اساس اور بنیاد ہے ایمان کی، ہر عمل کی۔ وعمود، اور اسلام کا عمود، ستون کیا ہے، کس پہ کھڑا ہے؟ الصلاۃ، نماز پر۔ وذروۃ سنامہ، اور اس کی چوٹی یعنی اسلام کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کا مقام جو ہے نا وہ جہاد کے ذریعے مل سکتا ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرک بملک ذالک کلی، کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، فاخذ بلسانی، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ اس کو سنبھال کے رکھ۔ یہ زبان جو ہے نا یہ تمام اعمال کی راس اور بنیاد ہے۔ جتنی نیکیاں تم کرتے ہو نا ان کی تباہی یا قبولیت اس زبان کی وجہ سے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتے ہیں، تیری مہربانی اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بچ جائیں گے، تو خراب ہو گئی تو ہم بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور روزے کی قبولیت میں بھی اللہ نے زبان کا تذکرہ نبی کے ذریعے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو قول زور اور عمل زور سے نہیں بچتا
اور صدقات کو بھی ضائع کرنے والی یہ زبان ہے. وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. اپنے صدقوں کو، زکوٰۃ کو، جو خیر کے لیے مال خرچ کرتے ہو نا، اناج دیتے ہو، مسجدوں مجلسوں میں چیزیں لگواتے ہو، اس کو تانا دے کے احسان جتلا کے ضائع نہ کرو. تو عزیز سامعین، یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری سیکھنے والی ہیں. یہ رمضان میں جو فجر کے دروس ہوتے ہیں یا شام کے دروس ہوتے ہیں، یہ عام درس نہیں ہے، یہ تربیتی نشستیں ہیں. اس میں ہم خصوصی وقت لگا کے آتے ہیں کوئی چیز سیکھنے سکھانے کے لیے. یہ چیزیں آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف دنیا میں ہی اپنے آپ کو نہ کھپا دیں، دین کو بھی کچھ سیکھیں، سمجھیں، اپنی عاقبت کے لیے محنت کریں. اللہ دنیا عطا کر دے. جس بندے کی اللہ تعالیٰ آخرت بہتر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان کی ہیں، بیان کرنے والے کو بھی سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.